فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کرایا، اپنا یقین ان کے دل میں داخل کیا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس۔ یہ نہیں بیٹھ جاؤ یہاں، کہ ایمان کو لے کر بیٹھنا نہیں ہے، ایمان کو لے کر پھرنا ہے، ایمان کو لے کر چلنا ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ، رسول اللہ، اولو العزم نبیوں میں ان کا شمار ہے، ان کو کہا جا رہا ہے تم جاؤ، تو ہم کون ہیں ایمان کو لے کر گھر میں بیٹھنے والے، ایمان کو لے کر مسجد میں بیٹھنے والے؟ ہم ایمان کو لے کر محلوں میں، گلیوں میں، علاقوں میں، ساری دنیا میں جائیں گے۔ اخرجت للناس، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں نکالا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا۔ پھر 1 سال کے بعد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ لوگ کہہ رہے ہیں آسمان بڑا ہے، زمین بڑی ہے، چاند سورج ستارے بڑے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں بڑی ہیں، دنیا اور مخلوق بڑی ہے۔ آپ کہہ دو یہ آسمان زمین، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وربک فکبر، آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ انسانیت کو کفر سے نکالیے، شرک سے نکالیے، جہالت سے نکالیے، غفلت سے نکالیے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانیت کو نکال دو کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے، جہالت، غفلت، بددینی اور بے دینی کے اندھیرے سے۔ لتخرج الناس، آپ انسانوں کو نکالو۔ اب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں نہیں تھے، انسان سارے جہان میں تھے۔ انسان گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا لتخرج الناس، آپ کو ایمان اور قرآن اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالو، اور لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ قوم کے پاس، جاؤ علاقوں میں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اخرجت للناس میں اشارہ ہے کہ بغیر خروج کے تبلیغ نہیں ہوگی، بغیر خروج کے دعوت نہیں ہوگی، اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اور فرماتے تھے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، یعنی تمہارے اس خروج سے اور تمہارے اس نکلنے سے اور تمہارے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے تمہارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، تمہارا ایمان اور یقین پختہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اخرجت للناس، مسلمانوں، امت محمدیہ کے افراد، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے نفع کے لیے نکالا گیا، انسانوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا۔ اور فائدے کو اللہ نے ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ہمارے دماغ پر نہیں چھوڑا کہ فائدہ لوگوں کا کس چیز میں ہے، نفع لوگوں کو کس چیز میں ہے۔ اگر لوگوں کا فائدہ اور نفع اللہ ہماری عقلوں پر چھوڑ دیتے، ہمارے دماغ پر چھوڑ دیتے، ہر ایک اپنا نفع اور فائدہ بتا کر خاموش ہو کر بیٹھتا۔ کہا میں ممبر ہوں محلے کا، میں چیئرمین ہوں قصبے کا، میں ایم پی ہوں علاقے کا، میں لوگوں کے لیے سڑکیں بنا رہا ہوں، لوگوں کے لیے بجلی کا اور پانی کا انتظام کر رہا ہوں، دیکھو کتنا نفع لوگوں کو پہنچ رہا ہے، بس میرا کام پورا ہو گیا۔ میں کاشتکار ہوں، میں اگر کھیتی نہ کروں تو لوگوں کے گھر میں چاول نہ جائے، گیہوں نہ جائے، سبزی نہ جائے، دیکھو سبزیاں میرے کھیت سے، زمین سے پہنچ رہی ہیں تو میں نے نفع پہنچا دیا۔ میں کپڑوں کا تاجر ہوں، اگر میں تجارت نہ کروں کپڑوں کی تو لوگ کوئی کپڑے نہ پہن سکے، گرمی سے نہ بچ سکے، سردی سے نہ بچ سکے، دیکھو میرا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، میں لوگوں کو دوائی دے رہا ہوں، کتنے نزلے بخار کھانسی صحیح ہو گئے، کتنی بیماریاں ختم ہو گئی، میں نے لوگوں کو نفع پہنچا دیا۔ میں بہت غنی ہوں، مالدار ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں، لوگوں کو پیاس اور بھوک کو ختم کر رہا ہوں، دیکھو کتنا نفع۔ ہر آدمی اپنا نفع بتا کر کہہ دیتا میں نے کام کر دیا، لیکن اللہ نے نفع کو ہماری عقل پر نہیں چھوڑا، ہمارے دماغ پر نہیں چھوڑا، کیونکہ تمہارا دماغ اور تمہاری عقل کمزور ہے، محدود ہے۔ تم ظاہری نفع کو دیکھتے ہو، وقتی نفع کو سوچتے ہو، دائمی نفع سے تم غافل ہو۔ ارے کھانے کا نفع تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگے گی، پانی کا نفع تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگے گی، کپڑوں کا نفع کچھ دنوں کے لیے ہے، پرانے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، کپڑے پھٹ جائیں گے،
پہننے کو دل نہیں چاہے گا، سڑکیں بن جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی اور پھر گڑھے ہو جائیں گے۔ دنیا کے جو نفع ہیں، فائدے ہیں، وہ وقتی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، اور ایمان اور عمل کے جو نفع ہیں وہ دائمی ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو، انسانیت کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، اور نفع وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو اسباب کا اور چیزوں کا، نفع وہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں ایمان و عمل کا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اور سب سے اچھی بات ایمان ہے، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور سب سے بڑی برائی کفر و شرک ہے۔ تو یہ ایمان و عمل کا جو نفع ہے وہ دائمی ہے، کبھی ختم نہ ہو جانے والا ہے۔ اس نفع کے لیے اللہ نے تم سب کو چنا ہے، چھانٹا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، صرف عرب نہیں، صرف مرد نہیں، تمہارے مرد بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارے بوڑھے بھی، تمہارے جوان بھی، تمہارے امیر بھی، تمہارے غریب بھی، تمہارے امام و مؤذن بھی، اور تمہارے مقتدی اور متولی بھی، اور تمہارے چھوٹے بھی، بڑے بھی، تمہارے اگلے پچھلے، پوری امت محمدیہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ان سب کو ہم نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نکالا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ کو اللہ نے مجھے اس آیت سے سمجھا دیا، لیکن اب میں وہاں ہوں نظام الدین میں، مرکز میں، بنگلے والی مسجد میں، دلی میں، اور لوگ کلکتہ میں، لوگ بہار میں ہیں، آسام میں ہیں، کرناٹک میں ہیں، مہاراشٹر میں ہیں، لوگ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، لوگ ایران میں ہیں، اور لوگ عراق میں ہیں، لوگ شمال و جنوب، امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ امت کیسے دعوت کے لیے نکلے، کیسے تبلیغ کے لیے نکلے، کیسے ایمان اور عمل کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے سارے مرد عورت تیار ہو جائیں، یہ کام کیسے ہوگا؟ اب میں فکر میں پڑا اور میں گھبرایا، اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ پوری امت انسانیت کیسے راہ خدا میں نکلے گی؟ فرماتے تھے تبلیغ اللہ نے اس آیت سے سمجھائی، اور کیسے سارے عالم میں ہوگی؟ اللہ نے میری مدد حدیث قدسی کے ذریعے فرمائی۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے یقین کا، ایسا میں اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر اعتماد کیا، اور دعوت کی، تبلیغ کی نقل و حرکت اور چلت پھرت کو میں نے شروع کر دیا۔ آج ہم تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا بنگال، کیا بہار، کیا آسام، اور کیا مہاراشٹر، کیا کرناٹک، کیا شمال، کیا جنوب، کیا عرب، کیا عجم، پوری دنیا کے مرد و عورت اللہ کے فضل و کرم سے راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت میں ہیں۔ 5 ماہ کی جماعتیں بن رہی ہیں، 2 ماہ کی جماعتیں بن رہی ہیں، اندرون کی جماعتیں بن رہی ہیں، بیرون کی جماعتیں بن رہی ہیں، پوری دنیا دعوت کی نقل و حرکت اور چلت پھرت کے لیے تیار اور آمادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت نے یقین کیا، اللہ کی ذات پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اس اعتماد اور بھروسے پر اللہ نے کام کو سارے عالم میں پہنچا دیا۔ کہ کام کی بنیاد ملک پر نہیں ہے، کام کی بنیاد مال پر نہیں ہے، کام کی بنیاد اسباب اور چیزوں پر نہیں ہے، کام کی بنیاد یقین پر ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ۔ میرا بھروسہ ملک پر نہیں ہے، مال پر نہیں ہے، اسباب اور چیزوں پر نہیں ہے، میرا بھروسہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ پر ہے۔ یہ میرا بھی کام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور میرے ہر امتی کا کام، میرے ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو ہو جہاں کا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے ذمہ دعوت ہے، اس کے ذمہ تبلیغ ہے، اس کے ذمہ اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا سب سے پہلا کام ہے۔ لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم اس کام سے سب سے زیادہ غفلت میں ہیں، سب سے زیادہ کوتاہی میں ہیں۔ عبادت کے، دعوت کے تقاضے آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری مسجدوں کا اور ہمارے گھروں کا، ہمارے علاقوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ کتنے لوگ سنت پر ہیں، کتنے لوگ شریعت پر ہیں، کتنے لوگ عبادت پر ہیں، کتنے لوگ دعوت پر ہیں۔ امت کا ایک ایک فرد نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔
قرآن مقدس میں جو لفظ اللہ نے نبیوں کے لیے بیان کیا، رسولوں کے لیے بیان کیا، پیغمبروں کے لیے بیان کیا، وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمہارے لیے بیان کیا، پوری امت کے ایک ایک مرد و عورت کے لیے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا۔ جو لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور نوح علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن مقدس میں ہے، وہ لفظ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے منتخب بندوں کو۔ علماء فرماتے ہیں استفینا سے مراد امت محمدیہ ہے۔ جو لفظ نبیوں کے لیے ہے قرآن میں، وہ لفظ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا۔ یہ ہمارا پوری امت کا کام ہے، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، پوری انسانیت میں ایمان اور عمل کو پھیلانا اور پہنچانا۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا، اللہ نے بیان کر دیا۔ آج مرد سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کمانا ہے، کمانے کے لیے چاہے ہمیں لندن جانا پڑے، امریکہ جانا پڑے، پیرس جانا پڑے، دنیا کے کونے کونے میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم نے اپنا کام کمانا سمجھا ہے اور عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھا ہے۔ مرد سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے اور عورتیں سمجھ رہی ہیں ہمارا کام پکانا ہے، اور بچے سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کھانا ہے۔ مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی اور بچے کھائیں گے۔ بغیر کلمہ نماز کے دنیا سے چلے جائیں۔ آج 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کے داعی کیسے ہوں گے؟ جب وہ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کو مسجد میں کیسے لائیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کمانے کو سمجھا ہوا ہے، دنیا کی فکر ہے، فکر دنیا جس کو صبح شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ رات میں بھی دنیا کی فکر ہے، صبح میں بھی دنیا کی فکر ہے، شام میں بھی دنیا کی فکر ہے۔ فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام سے مرد بھی غافل ہو گئے، عورتیں بھی غافل ہو گئی۔ جب مرد غافل ہو گئے، عورتیں غافل ہو گئی، تو بچے کہاں یاد رکھیں گے؟ بچے تو ماں باپ کی پرورش میں ہیں۔ بیٹا باپ کو دیکھ کے چل رہا ہے، بیٹی ماں کو دیکھ کے چل رہی ہے۔ باپ کا ذہن تجارت کا ہے، بیٹے کا ذہن تجارت کا ہے۔ بیٹی کا ذہن ماں کے ذہن کے ساتھ ہے کہ وہ زیورات کی، کپڑے کی، دنیا کی چیزوں کی باتیں کرتی ہے، تو غیر محسوس طریقے سے دنیا کی عظمت محبت بچیوں کے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ تو مردوں کا کام کیا ہے؟ عورتوں کا کام صرف پکانا اور مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے ایمان والے مرد و عورتوں کا کام اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے۔ جب مردوں کا کام یہ ہے، عورتوں کا کام یہ ہے، تو بچوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بچے کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم کر، ونہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تبلیغ میں تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے، یعنی بچپن سے ہی اپنے بچے کو ہمیں داعی بنانا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم نے نقل و حرکت چلت پھرت تنہا کی، اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ نہ رکھا تبلیغ میں، دعوت میں، تو یہ عورتیں تمہاری پیروں کی زنجیر بن جائیں گی، یہ عورتیں تمہارے پیروں کی بیڑیاں بن جائیں گی، تمہارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دعوت میں اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ نہ رکھا، اور اگر تم نے دعوت میں، تبلیغ میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں کو ساتھ نہ رکھا، جب تمہارا گھر سے جنازہ نکلے گا تو صرف تمہارا جنازہ نہیں نکلے گا، تمہارے مرتے ہی تمہارے گھر سے 2 جنازے نکلیں گے، ایک جنازہ تمہارا نکلے گا اور ایک جنازہ تمہاری تبلیغ کا نکلے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کا ذہن بنانا، یہ آج ہم اس بنگال میں نہیں، بہار میں نہیں، آسام میں نہیں، جہاں بھی چلے جاؤ، اکثر کام کرنے والوں کی اولادیں تبلیغ میں نہیں، دعوت میں نہیں، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت میں نہیں ہے۔ والد کا وقت ملکوں میں لگ رہا ہے، علاقوں تقاضوں پر چل رہے ہیں، لیکن بیٹے کام سے دور ہیں، بچیاں کام سے دور ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو لگانے کے لیے تو ابھی بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے سمجھ جائیں گے، نہیں،
میں کہتا ہوں بچے ہیں اچھے ہیں، ابھی سمجھنے کا سمجھانے کا موقع ہے، بڑے ہو جائیں گے برے ہو جائیں گے، پھر ادھر بلاؤ گے تو ادھر نہیں آئیں گے، وہ پھر تمہاری بات نہیں سمجھیں گے۔ بچے ہیں اچھے ہیں، ابھی سمجھ جائیں، ابھی موقع ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا میں اللہ نے ان سے کام لیا، وہ ایک دم نہیں لے لیا کہ مولانا الیاس صاحب ایک دم آ کر مرکز میں بیٹھ گئے اور تبلیغ ساری دنیا میں پہنچ گئی، نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ میں، سہارنپور میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال رہے، وہاں قاعدہ پڑھ رہے تھے، نورانی قاعدہ الف با تا پڑھ رہے۔ اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگے، بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں، جو نماز نہیں پڑھتے بے نمازی ہیں ان پر محنت کر کے ان کو نمازی بنائیں گے۔ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے، الف با تا پڑھتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گشت شروع کر دی، ملاقات شروع کر دی، اپنے نورانی قاعدے والے ساتھی سے کہہ رہے چلو چل کر بے نمازی پر محنت کر کر ان کو نمازی بنائیں گے۔ تو بچپن سے ان کا ذہن دعوت کا تھا، تبلیغ کا تھا، اپنے ساتھی کو تیار کر رہے، آمادہ کر رہے، اور ہم کہہ رہے بچے ہیں ابھی کیا کریں گے راہ خدا میں جا کر، نہیں، بچے ہیں اچھے ہیں، سمجھ جائیں گے، ان کے سہروزہ ابھی لگواؤ بچپنے میں۔ بچے کیسے جماعت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی کہ بھائی چھوٹے پھر رہے ہیں چھپتے ہوئے، کیا بات ہے کہ میں راہ خدا میں جانا چاہتا ہوں اور شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے رسول اللہ چھوٹا سمجھ کر کہیں مجھے روک نہ دے، اس لیے میں چھپ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جماعت آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ نے چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا کہ بھائی آپ مت جاؤ۔ وہ رونے لگے، اتنا روئے، وہ نہ جانے سے روتے تھے اور ہم نہ جانے سے خوش ہوتے ہیں۔ چلو جماعت چلی گئی 5 مہینے کی، ہم بچ گئے، چلو 4 مہینے کی جماعت چلی گئی، ہم رہ گئے، چلو 2 ماہ کی جماعت چلی گئی، ہم رہ گئے، چلو اچھا ہوا، ورنہ تو پیچھے لگ گئے تھے ساتھی بھی چل رہے آپ کو جانا ہے۔ تو ہم نہ جانے سے خوش ہوتے ہیں اور وہ نہ جانے سے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اتنا روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو راہ خدا میں۔ وہ راہ خدا میں جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ تو جنگ میں بچوں کو بھیج رہے اور ہم جماعت میں بچوں کو روک رہے ہیں کہ نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر سہروزہ میں نکلے۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو 3 سال میں عام طور پر حفظ ہوتا ہے، 3 سال میں 3 چلے ان کے لگ جانے چاہیے، 3 سال میں حفظ ہو جاتے ہیں، 10 سال میں 10 پارے 1 سال میں ہو گئے، 20 پارے دوسرے سال میں ہو گئے اور 30 پارے تیسرے سال میں ہو گئے۔ 10 پارے ہو جائیں تو ان کو چلے میں ساتھ لے کر جاؤ، 20 پارے ہو جائے دوسرے چلے میں لے کر جاؤ اپنے ساتھ، ابا لے کر جائے، بھائی لے کر جائے۔ جب تیسرا سال ہو، 30 پارے ہو گئے، تیسرا چلہ اس پہ لگ جائے تو وہ خود ہی کہے گا مجھے قاری بننا ہے، وہ خود ہی کہے گا مجھے عالم بننا ہے۔ ورنہ کتنے بچے ہیں، اول تو ہمارے بچے مدرسے میں جاتے نہیں۔ ابھی ہماری جماعت گئی، 8 ملکوں میں سفر ہوا الحمدللہ، دوسرے سال کی ہماری جماعت مکہ گئی، مدینہ گئی اور مصر گئی، دبئی گئی، لبنان گئی، اردن گئی۔ تو وہاں ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے ملے اس علاقوں کے، ماشاءاللہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے اور کوئی کسی کمپنی کے اندر ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا قرآن میں جو آیا، حدیث میں جو آیا، علم کی، علماء کی فضیلت بیان کی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ میں نے کہا یہ فضیلت صرف غریبوں کے لیے ہے یا مالداروں کے لیے بھی ہے؟ غریب کے بچے وہ حفظ کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کے ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا، ہم پروفیسر ہیں، ہمارا بچہ بھی پروفیسر بنے گا، ہم وکیل ہیں، جج ہیں، تو ہمارے بچے بھی وکیل اور جج بنیں گے۔ تو یہ ساری فضیلت علم الہی، علم نبوت کی صرف غربا کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اول تو ہمارے بچے تبلیغ کے میدان میں رہنے والوں کے مدرسوں میں نہیں، اور اگر مدرسوں میں ہیں تو وہ تبلیغ میں نہیں، ان کے سالانہ چلے نہیں لگ رہے، ان کے ماہانہ 24 گھنٹے نہیں لگ رہے، ان کا سال نہیں لگ رہا، ان کا دوسرا سال نہیں لگ رہا۔ کتنے ساتھی ہر جگہ مل جاتے ہیں، ابھی ہماری جماعت یہاں ہے کلکتہ میں، یہاں بھی ایسے ساتھی ملے، ساتھی ہمارے 2 لڑکے ہیں، دونوں عالم ہیں اور دونوں تبلیغ میں نہیں۔ یہ یہاں کی کارگزاری نہیں، ہر جگہ کارگزاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ان کا ذہن نہیں بنایا، بچپن سے ان کو تبلیغ میں نہیں لگایا، بچپن سے ہم نے ان کو دعوت میں اپنے ساتھ گشتوں میں ملاقاتوں میں نہیں پھرایا، اس لیے ان کا ذہن نہیں بنا۔ بعض تو حفظ کرتے نہیں، جو بعض حفظ کر کے اب اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں کہاں چلے گئے، پھر ان کا مسلمان پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے کہ بھی نہیں، کہ جتنے اوپر سے آدمی گرے گا اتنا ہی نیچے جائے گا، تو شیطان کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے 3 چلے جب حفظ کرتے ہوئے ہمارے بچے کے، بھائی کے لگ جائیں گے تو وہ خود کہے گا مجھے عالم بننا ہے۔ اب جب وہ
علم کا درس شروع کر دے گا، پھر وہ کہے گا مجھے رمضان میں چلے میں جانا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ 9 چلے لگائے گا، 9 چلے جب اس کے لگ جائیں گے وہ خود کہے گا مجھے پہلے سال میں جانا ہے، وہ خود کہے گا مجھے دوسرے سال میں جانا ہے، وہ خود کہے گا مجھے تیسرے سال عرب میں جانا ہے، مجھے تیسرے سال انگلستان میں جانا ہے، دنیا کے کونے کونے خطے خطے میں یہ علم الہی، علم نبوت مجھے پہنچانا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے اور تبلیغ میں لگ گئے تو دکان کون دیکھے گا، کارخانہ کون دیکھے گا؟ ہم تو پرانے ہیں، عامل صاحب ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے، اب ہم مرکز کے تقاضوں پر ہیں اور اولاد ہماری تجارت دیکھ رہی ہے، زراعت دیکھ رہی ہے، کام کاروبار دیکھ رہی ہے، اگر وہ بھی ہمارے ساتھ پھرنے لگی تو پھر دکان کا کیا ہوگا، کارخانے کا کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ ہمیں ڈر ہے۔ ہم بھول گئے اللہ کو، ہم بھول گئے اللہ کے غیبی خزانوں کو، عورتوں سے بھی زیادہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ عورتوں کا یقین کیسا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، عمران علیہ السلام کی بیوی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں تیرے لیے۔ اس کی تفسیر علماء نے کی، میں افرغ لعبادتک، اے اللہ افرغ لخدمت بیت المقدس، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو آزاد کرتی ہوں، تیری عبادت کے لیے فارغ کرتی ہوں، تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ کرتی ہوں، میں اپنے بچے سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، صرف تیرے لیے وہ آزاد ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی مائیں اپنی اولادوں کو وقف کر دیتی، پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اب کیا ہوا، بجائے لڑکا ہونے کے لڑکی ہو گئی، اب انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، ولی سے ذکر کلونسا وانی سمیتھا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں نے اسے اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے دیا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور گود میں لے کر ان کی ماں لپیٹ کر کپڑے میں فوراً بیت المقدس کی طرف چلی گئی کہ میں نے تو کہا تھا اللہ کو دینا ہے، لڑکا نہیں ہوا تو لڑکی ہو گئی، اب یہ بھی مجھے اپنے پاس نہیں رکھنی ہے، یہ فارغ ہے۔ جیسے وہ یہاں لے کر آئی اب شور مچ گیا مردوں میں عورتوں میں کہ یہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، مریم علیہ السلام عمران علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کو ہم اپنی پرورش میں رکھیں گے۔ ایک ماں نے اپنی بچی کو وقت دیا، ہزاروں مائیں تیار ہو گئی، ہزاروں باپ تیار ہو گئے کہ ہم لیں گے اس بچی کو، اس کی پرورش ہم کریں گے، لڑائی ہونے لگے، جھگڑے ہونے لگے، یختصمون، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام واقع تفصیلی ہے، ان کی کفالت میں وہ آگے کفلہا زکریا کہ وہ ان کے خالو بھی تھے، چلو اب انہوں نے ان کے لیے ایک محراب بنایا، کمرہ بنایا، اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا اور اس میں تالا لگایا، جاتے تھے جب وہاں سے واپس آتے تھے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق رکھا ہوا پاتے، سردی کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے موسم سے پھل سردی کے موسم میں۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے، باغ میں بھی پھل نہیں ہے، بازار میں بھی پھل نہیں ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے پھل آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے خزانے سے آئے، اللہ باغات کا بازار کا مخلوق کا محتاج نہیں ہے روزی دینے میں، یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و گمان روزی اپنی قدرت سے بغیر باغ اور بازار کے دے دیتا ہے۔ ایک ماں نے وقف کیا تو اللہ نے غیبی خزانوں سے رزق کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، اور پھر اللہ نے ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، ایک نبی کی ماں ان کو بنا دیا، ایک نبی کی ماں ان کو بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ، جنت میں جا کر میری اپنی سوکن کو سلام کہہ دینا، حضرت آپ کا نکاح تو میرے ساتھ ہوا ہے، کوئی اور بیوی نہیں میرے علاوہ۔ فرمایا خدیجہ تمہیں معلوم نہیں اللہ نے مریم علیہ السلام کا نکاح جنت میں مجھ سے کر دیا، وہ ہماری تمہاری ایمان والوں کی ماں بن گئی، جنتی ماں مریم علیہ السلام نبی کی ماں بن گئی، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بیوی بن گئی۔ کب؟ جب ان کی ماں نے ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو ایک عورت اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی وقف کر رہی، اور آج ہم مرد ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو عالم بنا کر سارے عالم میں جانے کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو میدان دعوت میں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔
ہمارے بھی 5 ماہ کا سفر ہو رہا ہو، ہماری اہلیہ کا بھی 2 ماہ کا سفر ہو رہا ہو، اور ہمارے بچوں کو بھی شہر و عاشرے چلے لگ رہے ہوں، میدان دعوت میں ہم ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نمونے پر ہوں۔ تینوں کی قربانیاں اللہ کے یہاں مطلوب ہیں، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب پورے دین پر، سنت پر، شریعت پر خود بھی چلیں اور اس کو سارے عالم میں پھیلائیں اور پہنچائیں۔ یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، سارے مسلمانوں کو سمجھانا ہے، سارے ایمان والوں کو بتلانا ہے، اور پوری امت کو، انسانیت کو عبادت اور دعوت پر کھڑا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح ہمیں سارے عالم پہ جانا ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، پورے عالم کا ایک ایک فرد، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے، اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ